بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کرتے ہیں قربانی کیا ہے۔ قربانی کے گوشت کی سنت طریقے سے تقسیم کیسے کی جاتی ہے؟ سارا گوشت خود کھانا چاہیے یا پھر سارا صدقہ کرنا چاہیے؟ آئیے بات کرتے ہیں اس بارے میں قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں۔ 10 ذو الحج کے دن عظیم عمل اور سنت ابراہیم جانور کی قربانی کرنا ہے۔ ہر صاحب نصاب مرد اور عورت پر قربانی واجب ہے۔ اگر حیثیت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو طاقت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ابن ماجہ میں ہے۔ اب بات آتی ہے قربانی کیا ہے۔ قربانی کا مطلب جذبہ اظہار ہے، یعنی کسی چیز کو بھی راضی ہو کر خود سے جدا کرنا، اپنی من پسند شے کو دوسروں کے لیے وقف کرنا، دوسروں کی خوشی کے لیے چھوڑ دینا۔ مگر یہاں بات آتی ہے اللہ کے پیارے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جنہوں نے اپنے پیارے اللہ کی خاطر اس کی خوشی کے لیے اپنے بیٹے تک کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور بیٹا بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہو گیا۔ مگر جب چھری چلنے لگی تو اللہ اپنے پیارے بندے کے جذبے پر اتنا خوش ہوا کہ بیٹے کی جگہ دمبے کو پیش کر کے اس پر چھری چلوائی۔ اس طرح سنت ابراہیم اب تک چلی آ رہی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گی۔ قرآن و حدیث میں گوشت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم ملتا ہے؟ کیا سارا گوشت خود کھانا چاہیے یا پھر سارا گوشت صدقہ کرنا چاہیے؟ سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے گوشت کے متعلق فرمایا ہے کہ خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور صدقہ کرو، جس سے ہمارے علماء اکرام نے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی اپنا حصہ، رشتہ داروں کا حصہ، تیسرا مسکینوں کا حصہ۔ اس کے علاوہ شرعی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ آپ کس کو دیں، کس کو نہ دیں، کب تک کھائیں، کب تک نہ کھائیں، نہ ہی اس کی مقدار کو مقرر کیا گیا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 3 دن تک کھانا جائز ہے، کچھ کا کہنا ہے محرم سے پہلے تک ختم کرنا چاہیے، کچھ کا کہنا ہے محرم میں کھانا منع ہے، کچھ کا کہنا ہے صدقہ ہے اور یہ صدقہ کی جگہ پر ہی گوشت جانا چاہیے، کچھ کا کہنا ہے جو دینے کا حوصلہ نہیں رکھتے انہوں نے ایک حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے سارا گوشت خود رکھنے کو ترجیح دی ہے۔ ان سب باتوں میں ایسا کچھ نہیں ہے، جیسے کہ سورۃ حج میں قربانی کے گوشت کا حوالہ ملتا ہے، اسی طرح ایک حدیث میں 3 دن گوشت کھانے کا حکم ملا، اور اس لیے کیونکہ کچھ مستحق لوگ اور مہمان لوگ آ کر دوسرے علاقے سے ٹھہرے ہوئے تھے جو کہ قربانی نہیں کر سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام، اپنے گھر والوں اور سب کو 3 دن تک گوشت کھانا مستحب سمجھا۔ صحابہ کرام اور اپنے گھر والوں کو 3 دن سے زیادہ گوشت کو رکھنے سے منع فرمایا تاکہ ان ٹھہرے ہوئے لوگوں کو دیا جا سکے۔ جب اگلے سال صحابہ کرام اس عمل کو دہرانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم لوگ کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، صدقہ کرو، کیونکہ جو پہلے حکم دیا تھا وہ ان مستحق لوگوں کے لیے حکم دیا گیا تھا، اب تم اپنی مرضی سے کھاؤ، دوسروں کو دو، صدقہ کرو۔ اسی طرح ایک صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ فلاں صحابی یا فلاں بندہ اپنا سارا گوشت رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہے، نادار ہے، مستحق، تو وہ سارا گوشت خود رکھ سکتا ہے، اگر اس میں سارا سال خریدنے کی سکت نہیں تو وہ اپنا گوشت کھا سکتا ہے، ذخیرہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے، اگر وہ گوشت خرید سکتا ہے، اتنی حیثیت رکھ سکتا ہے، تو مستحب ہے، افضل ہے کہ وہ کچھ حصے کا گوشت کھائے، ذخیرہ کرے، اس میں سے کچھ دوسروں کو تقسیم کر دے، صدقہ کر دے، یہ بہترین عمل ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، ایک پوش ایریا میں رہ رہے ہیں، وہ بھی اپنے فریجوں کو بھر کر رکھ لیتے ہیں اور کسی کو تقسیم نہیں کرتے۔ انہی کے محلے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو تھوڑے غریب ہوتے ہیں یا غریب نہ بھی ہوں، امیر ہوتے ہیں، اور کچھ عرصے کے لیے ان کے حالات اچھے نہیں رہتے، وہ قربانی نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں تک بھی گوشت نہیں پہنچاتے، کہتے ہیں جی ہمیں سارا گوشت رکھنے کی اجازت مل گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ سارا گوشت خود رکھ سکتے
سکتے ہیں۔ تو یہ ایک محتسب اور افضل عمل نہیں ہے۔ بہترین عمل وہی ہے کہ آپ خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، صدقہ بھی کریں، مسکینوں کو بھی ادا کریں۔ اگر آپ میں اتنی حیثیت نہیں ہے، آپ بیمار ہیں، ندار ہیں، مستحق ہیں، تو آپ سارا گوشت رکھنے کے حقدار ہو سکتے ہیں، مگر ایسا نہ کریں۔ میں نے مسئلہ بیان کیا ہے، عید گزرنے کے بعد اس کو بیان کرنے کا خیال اس لیے آیا کہ ابھی مجھے 2 دن پہلے ایک بات کا پتہ چلا، جہاں پہ سب نے تقریباً 2 4 قربانیاں کی، جس میں بڑا جانور کی قربانیاں کی، 2 3 چھوٹے جانوروں کی بھی قربانی کی، لیکن انہی کے محلے میں ایک صاحب حیثیت تھے، لیکن ان کے کچھ حالات بہتر نہیں تھے۔ ان کی ماشاءاللہ سے 5 6 بیٹیاں تھیں، بیٹا تھا، تو انہوں نے قربانی نہ کی۔ تو وہ کہتے ہیں ہم سارا دن عید پہ شرمندہ ہوتے رہے، ہماری بچیوں کی دوستیں آتی رہے، بچوں کے دوست آتے رہے، رشتہ دار آتے رہے، تو ہم نے قربانی نہیں کی تھی، اور ہمیں پورے محلے میں سے کسی ایک بندے نے بھی ایک بوٹی بھی نہ بیچی، سب نے اپنی فریجوں کو بھر لیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں اتنا شرمندہ ہوئی کہ مجھے اتنی شرم آئی کہ اب یہ جو مہمان آئے ہیں، بچوں کے دوست آئے ہیں، رشتہ دار آئے ہیں، اب میں ان کو کیا کھلاؤں۔ آپ بتا دیا کہ ہم نے قربانی نہیں کی، لیکن ہم کچھ لوگ گوشت لے کے آئے ہیں، تو بچوں کو قربانی کا گوشت نہیں پسند اور ہمیں بھی نہیں پسند۔ ہم جب وہ قربانی ہوتی ہے تو وہ خون دیکھ کر، ہمیں قربانی ہوتے ہوئے دیکھ کر وہ دل کو کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، تو ہم قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے، ہماری یہ مجبوری ہے، ہمیں الرجی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بچوں کے باپ سے کہا کہ جائیں آپ نہ کہیں سے چکن لے آئیں، تو وہ اب یہ جو مہمان آئے ہیں ان کو تو نہیں بھوکا رکھا جا سکتا۔ تو اس بات سے بڑا احساس ہوا کہ ہم جو جتنے بھی لوگ ہیں فریجوں کو بھر لیتے ہیں، تو ہم اپنے محلے میں یہ نہیں دیکھتے کہ کس کے گھر کسی نے قربانی کی بھی ہے کہ نہیں کی۔ غریبوں کو تو دینا دور، ہم تو اپنے محلے کے آس جاننے والوں کو نہیں دیتے۔ تو یہ کوئی مستحب اور افضل عمل نہیں ہے۔ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، اپنی پیاری چیزوں کو دوسروں تک تقسیم کیا جائے، دوسروں کے لیے وقف کیا جائے۔ قربانی تو ہو گئی، لیکن قربانی کا جذبہ تو اللہ کو پسند نہیں آئے گا اگر آپ سارا گوشت گھر میں ہی کھا لیں گے۔ یہ بہتر ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ جو کہتے ہیں جی یہ قربانی جو ہے یہ ایک صدقہ ہے، تو وہ قربانی کا جو جانور ہے وہ ذبح بھی باہر ہی کرتے ہیں، اور باہر سے ہی وہ سارا گوشت تقسیم کر دیتے ہیں، یا کہیں بھیج دیتے ہیں کہ جہاں کے صدقہ رات لگتی ہو۔ گھر میں گوشت لاتے ہیں، نہ ہی وہ اپنے کسی رشتہ دار کو دلاتے ہیں، نہ ہی وہ گھر میں کھانے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مستحب و افضل عمل نہیں ہے، کیونکہ قربانی کا گوشت کھانا بھی مستحب عمل ہے۔ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، احادیث سے ہمیں یہ حوالہ ملتا ہے کہ خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں اور صدقہ بھی کریں۔ صدقہ کرنے سے مراد ہے کہ گھر مانگنے آتا ہے تو اس کو خالی نہ بھیجو، تینوں میں تقسیم کر دو تاکہ وہ بھی کچھ کھا سکیں۔ جو نہیں کھا سکتے، سارا سال جو گوشت خریدنے کی حیثیت نہیں رکھ سکتے، یہ نہیں کہ آپ خود بالکل ہی نہ کھائیں اور دوسروں کو ہی کھلا دیں یا صدقے کا ہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو قربان کیا وہ جذبہ قربان ہے۔